نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الزکوٰۃ. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حدثنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، مجھ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. فقال، اور کہا، یأمرنا، کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، والصلۃ، اور صلہ رحمی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا. قرآن پاک میں زکوٰۃ اور صلاۃ دونوں بار بار آئے ہیں. تقریباً 82 آیات ایسی ہیں کہ جس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے. 82 آیات. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے. حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن زکریا بن اسحاق عن یحیی بن عبد اللہ بن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعث معاذ رضی اللہ عنہ، بھیجا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، الی الیمن، یمن کی طرف، یعنی یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. فقال، تو آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے نصیحت کی، فرمایا، ادعوہم، انہیں دعوت دینا، الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وانی رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہاں آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نمائندوں کو کہیں بھیجتے تھے تو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں میں یہ بات بتائی جاتی کہ وہ صرف وہاں کا نظم و نسق درست نہ کریں بلکہ کیا کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف بھی بلائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے فتوحات کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف دعوت دی. اور آپ دیکھیں کہ اگر اسی طریقے پر اور اسی سنت پر ہم مسلمان عمل کرتے رہتے تو آج دنیا میں مغلوب نہ ہوتے، مائنورٹیز نہ ہوتی، وہ میجورٹیز میں تبدیل ہو چکی ہوتی. لیکن جب مسلمان یہ فرض ادا نہیں کرتے اور وہ مائنورٹیز رہ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ کمبوڈیا کا جو علاقہ ہے، یعنی جو ویتنام کے قریب ہے، یہاں پر پہلے مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ان کے اندر بہت فساد پھیلا، آپس میں بہت اختلافات ہوئے، اور جب ان کے باہم بہت اختلافات ہوئے تو پھر ویتنامیوں نے ان پر حملہ کر کے ان کے اندر سے وہ ساری جو اسلامی حکومت تھی وہ ختم کر دی، اور آہستہ آہستہ زبردستی کنورشن بھی ان کی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پہ حق ہے کہ مومنوں کو نجات دیں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان والے. تو انسان کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ صرف خود مومن بن کے نہ رہے، صرف اپنے لیے جہنم سے بچنے کا سرمایہ نہ کرے، بلکہ جو بھی اس کے آس پاس ہوں، ساتھ ہوں، ان کی آخرت کی بھی فکر کرے اور ان کو بھی صحیح چیز کی طرف بلائے. اس کی دعوت دینا تو فرض ہے، پھر اس کے بعد وہ نہ مانے تو نہ مانے. آپ دیکھیں گے ہم عموماً اس ڈر سے کہ لوگ جھٹلا دیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، ہم کہتے بھی نہیں ہیں. تو نہیں مانیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں کہ چھوٹتے ہی آپ پہلے دن آپ ان سے یہی بات کریں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور جب وہ اس بات کی اطاعت کر لیں، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو کیا کرنا، فَعَلِمْهُمْ، ان کو سکھانا، ان کو علم دینا، ان کو بتانا. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک گورنر صرف ایک گورنر نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں تعلیم کو عام کرنا بھی ہوتا ہے. کیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، افترض علیہم، فرض کی ان پر، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات، یعنی ان پہ 5 نمازیں فرض ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، اطاعت کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتانا، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، تؤخذ من اغنیائہم،
جو انہی کے اغنیاء سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اور ان کے فقیروں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ گریجولی ون بائی ون فرائض کا علم دیا، یہ نہیں کیا کہ یکا یک سب کچھ اکٹھا ہی دے دیا جائے، اس کی تعلیم نہیں دی اور سب کی اکٹھی پابندی شروع کروا دی جائے ایک کے بعد ایک۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تو اسلام کی جو وسعت اور تدریج ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ سب سے پہلی چیز کون سی سکھانی چاہیے۔ مثلاً آج بھی اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلی بات اس کو کیا سکھائیں گے؟ کلمہ سکھائیں گے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ نماز سے شروع کریں گے، روزے سے نہیں شروع کریں گے مثلاً۔ پھر اسی طرح آپ صدقے سے نہیں شروع کریں گے، وہ کہے گا ایک میں مسلمان ہوں اور آتے ہی مجھ پہ جرمانہ پڑ گیا ہے۔ اور پھر اس طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں ہی کے اغنیاء سے صدقہ لیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ بمانا یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ اس باب میں آپ یہ بھی اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے لیے قرآن پاک میں کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کا باب آتا ہے وہاں بھی یہی لفظ ہے، انما الصدقات۔ اب اردو کا صدقہ بھول جائیں کیونکہ ہمارے ہاں صدقہ کیا ہے؟ صرف کالا بکرا، لیکن یہ ہے کہ عربی میں صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے۔ آپ مال نہ بھی خرچ کریں، صرف ایک مسکراہٹ خرچ کریں تو وہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کا تو بہت وسیع تصور ہے اسلام میں۔ تو یہاں پر فرض صدقے کی بات ہو رہی کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ جو ہے فرض کر دیا ہے، اور ان کے اغنیاء سے لے کے انہی کے فقراء کو دیا جائے گا۔ یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نان مسلمز کو نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نان مسلم سے لی نہیں جاتی، کیونکہ چند سال پہلے اس بات میں کافی لے دے ہوئے اخباروں میں ایشو بن گیا کہ جی کرسچنز کو کیوں نہیں زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا۔ تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جب ان سے لیا نہیں جاتا، اگر ان میں سے کوئی شخص ملینئر بھی ہو تو ہم اس کے بینک اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب لیا نہیں جاتا تو دیا بھی نہیں جائے گا۔ مسلمان دیں گے اور مسلمانوں پر ہی خرچ ہوگی۔ ہاں اگر ان کو آپ نے دینا ہے تو آپ دوسری مددات میں سے، عام خیرات میں سے دے سکتے ہیں، کیونکہ عام بھلائی کرنا ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو عبادات فرض ہوئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ سب کچھ ایک ہی ہجری میں نہیں فرض ہو گیا تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا 9 یا 10 ہجری میں، جنگ تبوک سے واپس آنے کے بعد۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری حکم تھا، یعنی آخری عمل ایک طرح سے بنتا ہے۔ پھر اسی طرح یہاں اسی حدیث سے یہ بات بھی نکالی جاتی ہے کہ ایک شہر کی جو زکوٰۃ ہے اسی شہر پر لگائی جائے گی، دوسری جگہ نہیں بھیجی جائے گی۔ یہ ایک راجح رائے ہے علماء کی کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ جہاں کے امیر دیں گے وہیں کے فقیروں کو دی جائے گی، دوسری جگہ نہیں بھیجی جائے گی۔ لیکن اس میں بہرحال علماء یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرف کہ اس کا مطلب کسی جگہ کی قید اور پابندی نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ ایک بستی میں اگر سارے ہی امیر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی غریب نہیں، جیسے بعض اوقات بعض علاقوں میں ایسی حالات بھی ہیں، تو اس صورت میں پھر وہاں تو کوئی لینے والا نہیں، کیا وہ زکوٰۃ نکالی ہی نہیں جائے گی؟ نہیں نکالی جائے گی۔ پھر آپ اس کو ایسی جگہ پر بھیج دیں کہ جہاں پر دینے والے کم ہیں اور لینے والے زیادہ ہیں، یا کسی خاص وجہ سے، جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں مثال کے طور پر۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی چیز سامنے رکھیں کہ اسلام میں وسعت ہے اور ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اصل ضرورت کہاں ہے اور کس کی کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ چند ایک چیزیں تو لمٹس میں آ جائیں گی، لیکن اس کے بعد پھر باقی چیزوں میں اس قسم کی پابندی لگا دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن ابن عثمان ابن عبداللہ ابن موہب عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اخبرنی بعمل، آپ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں کوئی ایسا کام، ایسی ٹپ چاہتا ہوں کہ جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ قال، لوگوں نے کہا، ما لہو ما لہو، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یعنی بعض اوقات جیسے آپ لوگ بھی شروع میں بہت کرتے رہے ہیں کہ کسی کا اگر ایک سوال آئے تو آپ کہ پھر یہ پوچھنے کی بات ہے۔ ہاں، یہ نفسیات بھی لوگوں کی شروع زمانے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ما لہو ما لہو، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما لہو، اس کی حاجت ہے، اس کو ضرورت ہے پوچھنے کی، یہ کیوں کہہ رہے کہ اسے کیا ہے؟
یعنی اس کے ذہن میں ایک بات ہے، اسے پوچھنے دو. آپ نے جواب دیا تعبد اللہ. نمبر 1 شرط یہ جنت میں جانے کی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن کے رہو. ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، یعنی جو بھی کام کرو خالصتاً اس کے لیے. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو. تو یہاں پر ایک دین کا مجموعی خاکہ سامنے آتا ہے. اللہ کا حق، بندوں کا حق، رشتہ داروں کا حق. اس میں اللہ کا حق کیا ہے کہ خالصتاً اس کی عبادت کی جائے اور نماز اس کے لیے قائم کی جائے. اور میں عام طور پہ یہ کہا کرتی ہوں کہ نماز انسان کا اپنا حق ہے، یعنی نماز سے انسان کو خود بہت فائدہ پہنچتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں کس کا حق دے رہے ہیں؟ اپنے جسم کو دے رہے ہیں. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز میں کس کی بے چینی دور کرتے ہیں؟ اپنی کرتے ہیں. جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں. نماز تو ہے ہی سراسر دعا. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ خالصتاً اس کے لیے عبادت ہو، خواہ نماز ہو خواہ کچھ اور ہو. پھر اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو لیے تو خالص نیت بس اس کے لیے آپ کرتے ہیں. تصل الرحم، صلہ رحمی، یعنی زکوٰۃ بھی دی جائے، مال بھی خرچ کیا جائے اور ویسے بھی رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے. وقال بهز حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمع موسى بن طلحة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو امر. یہ سند کی متعلق تھوڑی سی بات ہے جو اتنی اہم نہیں. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی کہتے ہیں جو آس پاس دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے، مدینہ کے رہنے والے نہیں. ایک عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا دلنی علی عمل، میری رہنمائی کیجیے ایک ایسے عمل کی طرف اذا عملته دخلت الجنہ، کہ جب میں اسے کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، کہ تم قائم کرو فرض نماز مکتوبہ جو لکھ دی گئی ہے، اور لکھا ہوا حکم ٹالا نہیں جا سکتا. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ دو ادا کرو جو فرض کی گئی ہے. مکتوبہ اور مفروضہ ایک ہی معنی میں ہے. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. قال والذی نفسی بیدہ، وہ شخص بولا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس پہ بڑھاؤں گا نہیں، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. فلما ولا، تو جب وہ چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جس کو اچھا لگے، ان ینظر الی رجل، کہ وہ ایک ایسے شخص کی طرف دیکھے، من اہل الجنت، جو جنت والوں میں سے، فلینظر الی ھذا، تو اس شخص کو دیکھ لے کہ جو اپنے فرائض کی پابندی کا عہد کر کے گیا ہے. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال اخبرني ابو زرعة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا. یہ دوسری روایت سے بھی یہ حدیث آتی ہے. حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زید حدثنا ابو جمرة قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأخذ بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی خلیفہ تھے مراد ہے. وکفر من کفر من العرب، اور کفر کر لیا جس نے بھی کفر کیا عربوں میں سے، یعنی کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے اس کے بعد.
فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، فَكَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسِ، تم لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ وَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے شاید قرآن پاک میں پڑھا ہو کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ دے تو پھر کیا ہے، اس کی جان نہیں لے سکتے تم، اور یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، یعنی میدان جنگ میں اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مت سوچو کہ صرف جان بچانے کو کہہ رہا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ پر تھا اور جب میں نے دشمن پہ قابو پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا کہ وہ صرف جان بچانے کو کہہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا، اور بہت سخت قسم کی وعید اس کو سنائی اور بہت اس سے ناراض ہوئے۔ ہمیں لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے، اگر کوئی اپنی زبان سے ایک بات کہہ دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا بتایا گیا کہ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کی جنگ بھی ہو رہی ہو تو جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا۔ اسی طرح بیسیکلی کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کریں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہیں۔ فمن قالہا، تو جو اس کو کہے، فقد عصم منی مالہ، تو اس نے مجھ سے اپنا مال بچا لیا، ونفسہ، اور اپنی جان، الا بحقہ، مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی حق کیا ہے، یعنی ناحق اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب یہ ذمہ داری اللہ پر ہے۔ فقال، تو کہا، واللہ، قسم اللہ کی، لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کس نے یہ کہا؟ حضرت ابو بکر نے، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ فإن الزکاۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ، قسم اللہ کی، لو منعونی عناقا، اگر وہ روکیں گے مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی، عناق، کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لقاتلتہم علی منعہا، تو میں ان کو اس بچے کے روکنے پر ان سے جنگ کروں گا۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فواللہ ما هو الا ان شرح اللہ صدر ابی بکر، بس اللہ کی قسم نہیں ہے یہ مگر یہ کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا رضی اللہ عنہ، فعرفت انہ الحق، تو میں نے پہچان لیا کہ حق بات یہی ہے۔ اس حدیث کا میں ذرا خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب سارے کا سارا ایک طرح سے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، مارے سہی اور آگ پہ لٹائے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، گھروں سے نکالے گئے، ان کے اندر جو ایمان کی پختگی تھی وہ ان لوگوں کے اندر نہیں تھی کہ جو بعد کے دور میں اور خصوصاً بالکل آخری دور میں صرف اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ اب چونکہ دنیا کی ہوا چل پڑی ہے اس طرف اور گزارا نہیں اس کے بغیر اور فائدوں کی خاطر، تو ایسے لوگ جو ایک دم اس طرف پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر پھر واپس پلٹنے لگے۔ تو بہت سے ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر لوگ کثرت سے مرتد ہو گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے اسلام میں، قتل ہے۔ اب حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ ہے، فتنہ ارتداد ہے، جھوٹے نبی نے دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب بھی ہے، اور بھی اسی طرح کے بے شمار فتنے ہیں جن کی تفصیل اس وقت نہیں۔ اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے تو انکار نہ کیا لیکن مثلا نماز سے انکار کر دی۔ بعض ایسے تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ سے انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہ وہ تو بس صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی، اب ہم نہیں دیتے۔ اور چونکہ اس دور میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام نافذ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو بھیجا کرتے تھے اور وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر کیا کرتے، ایک جگہ پہ لا کے جمع کرتے، پھر تقسیم کی جاتی، یا اسی علاقے میں جمع کر کے وہیں پر فقراء کو تقسیم کر دی جاتی۔ اب جب حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا اور زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ گئے تو مختلف قبائل جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا
یہ بات حضرت ابوبکر کو پہنچی. حضرت ابوبکر صدیق نے ارادہ کیا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. تو حضرت عمر آڑے آئے. انہوں نے کہا کہ تم کیسے کر سکتے ہو، اس لیے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور جو کلمہ پڑھتا ہو اس کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کوٹ کیا؟ یہ بات جو یہاں پر آپ نے پڑھی. انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی لڑوں گا، کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. کوئی شخص اگر زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اسے اسلام کا حصہ نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. ایک اسلامی حکومت اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے زمانے میں تو بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. لوگوں کو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز پہ زکوٰۃ کتنی ہے. اور خصوصاً گاؤں دیہات میں، شہروں میں تو پھر بھی لوگ کہیں نہ کہیں پوچھ لیتے ہیں. بعض ہمارے گاؤں تو ایسے ہیں کہ جہاں مسجد تک نہیں ہے. میں خود ایک ایسے گاؤں کو جانتی ہوں کہ جہاں پہلے مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، اذان وغیرہ، اور اچھی خاصی آبادی تھی اس علاقے کی. جب ان سے پوچھتے تو کہتے کوئی مولوی نہیں ملتا. یہ مولوی کو پیشہ تو نہیں ہے نا، یہ تو عیسائیوں میں پاپائیت ہے، اسلام میں تو نہیں کہ اگر مولوی نہیں تو نمازیں ہی ساکت ہو جائیں گی، کوئی بھی اٹھ کے اذان دے سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس کو اسلام کا حصہ نہیں مانتے. تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے ہاں جہالت ہے، غفلت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ ہے. بعض گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز کا نہیں پتا تو زکوٰۃ کا کس کو پتا ہوگا کہ کتنی بکریوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے، یہ کتنی بھینسوں پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے ان کو. اور آپ کا کیا خیال ہے، ذرا جا کے 5-6 گاؤں سروے کر کے اور آپ کو پتا چلے کہ کتنے % لوگ وہاں نکالتے ہیں اپنے جانوروں کی زکوٰۃ. کوئی ان کو بتانے والا ہی نہیں، نکالتے ہی نہیں. اب ایسے لوگ جو نہیں نکالتے تو کیا اس کا حل یہ ہوگا کہ آپ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں ٹینک لے کے، توپیں لے کے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ نہیں، آپ کو انہیں بتانا ہوگا. فَأَعْلِمْهُمْ، جو حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا کہ جاؤ ان کو بتاؤ. پہلی بات انہیں بتانا ہوگا. بتانے کے بعد اگر کوئی شخص صرف اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں دیتا تو وہ کافر نہیں ہے، اگرچہ اس کی بھی سزا ہے. اگر کوئی شخص یہ ڈکلیئر کرتا ہے جی زکوٰۃ اسلام کا حصہ نہیں، اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعتقاد کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھ سے روک دیا ایک بکری کا بچہ جس کو وہ دیا کرتے تھے تو میں پھر بھی ان کے ساتھ لڑوں گا. یعنی اگر کسی پہ ایک بکری کا بچہ صرف زکوٰۃ بنتی تھی اور وہ بھی کہے کہ نہیں میں نہیں دیتا تو بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیچھے آپ بے شمار حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ سوچتے تھے اور ادھر وحی نازل ہو جاتی تھی، اس موقع پر ان کے ذہن نے کام نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ذہن نے کام نہیں کیا. کس کا کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، کتنا بھی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، چونکہ انسان ہے نا، ہر انسان کمزور ہے. تو جہاں حضرت عمر کی بہت سی آراء کی تائید وحی سے ہوتی ہے، وہاں بہت سے مسائل میں آ کر بھول جاتے ہیں، وہ خطا کھا جاتے ہیں کیونکہ انسان ہے نا. تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو آراء کا اختلاف ہے یہ عین صحابہ کرام سے ہے. بہت سی چیزوں میں صحابہ کرام کے درمیان آراء میں اختلاف ہو گیا تھا اور یہ بڑا نیچرل ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا سورس انسانی عقل اور سمجھ ہو اس میں اختلاف یا اس میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے. ہاں ایک ہی چیز اختلاف سے بالا ہے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. لیکن جب بھی لوگوں کے اوپینینز اور آراء آنے لگیں گی تو ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق رائے اور فیصلہ دے گا. آپ دیکھیں کہ اب بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی کیس آتا ہے تو 3 ججز ایک طرف ہوتے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے، حالانکہ سبھی بڑے قابل ہوتے ہیں اور سبھی سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل بھی ہوتے ہیں. آگے آتا ہے باب البیعۃ علی ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے میں بیعت کرنا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین. فإن تابوا قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں آتا ہے اگر وہ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاة اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، فإخوانکم فی الدین تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. یعنی دین میں کیا چیزیں شامل کرتی ہیں انسان کو؟ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ دراصل ایک طرح سے کیا ہو گئے؟ دین سے خارج.
حدثنا ابن نمیر قال حدثني ابی قال حدثنا اسماعیل عن قیس قال قال جریر بن عبد اللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی. کس سے؟ جریر بن عبداللہ سے. کس چیز پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے پر، اس کی بھلائی سوچنے پر. باب اسم مانے زکوٰۃ، زکوٰۃ روکنے والے کا گناہ. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کا عذاب کیا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. کیا ہے وہ دردناک عذاب؟ یوم، جس دن، یحما، تپایا جائے گا، علیہا، اوپر اس کے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. یعنی جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فتقوا، پھر وہ داغا جائے گا، بہا، ساتھ اس کے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ چیز جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر رکھی تھی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. کنزہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور کنز خزانے کو کہتے ہیں، جمع شدہ مال کو کہتے ہیں. لیکن اسلام کی اصطلاح میں وہ خزانہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ جمع شدہ مال. اگر کوئی جمع شدہ مال ہے اور ڈھیروں بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا کہ اگر تم ایک عورت کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ مال کا جمع کرنا ہی ایک مصیبت ہے یا باعث وبال ہے، نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان صرف جمع کرنے پر توجہ دے اور اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو ایسا مال کنز ہے، اور قیامت کے دن ایسا مال انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوگا. کس قسم کی؟ کہ اسے جہنم میں تپا کر، یعنی مثال سے سمجھایا گیا کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ تپے گا نا، اور اتنا زیادہ تکلیف دے گا. مثلا آپ کے ہاتھ پر کوئی گرم چیز لگتی ہے، مثلا ایک سلاخ ہے چھوٹی سی آپ کو لگ گئی، اس کی بھی تکلیف ہے. لیکن اگر ایک استری لگ جاتی ہے، زیادہ بڑی ہے نا، کہ جتنا جتنا زیادہ ہوگا اتنی اتنی اس کی تپش اور اتنے اس کے داغ بڑے ہوں گے. تو گرم کر کے اس کو کہاں کہاں لگایا جائے گا؟ پیشانیوں پہ. مال عزت کا سبب انسان سمجھتا ہے تو وہ عزت داغدار ہوگی، اور پہلوؤں پہ، یعنی بچے گا کچھ نہیں انسان کا. حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأتی الابل، آئیں گے اونٹ، علی صاحبها، اپنے مالک کے اوپر، علی خیر ما کانت، اوپر بہتر کے جو وہ تھے، یعنی بہترین حالت میں، خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے. اذا، جب ہوا وہ، لم یعطی فیہا، نہیں دیتا اس میں، حقہا، اس کا حق. کیا مراد ہے؟ کہ جو شخص اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ اونٹ صحیح سلامت موٹے تازے بن کر قیامت کے دن اس شخص کے سر پہ سوار ہوں گے، اس کو لتاڑیں گے جس نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی. تطأوہ، اس کو لتاڑیں گے، باخفافها، اپنے سموں کے ساتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ. خف اسی سے ہے. چلے آپ نے شاید اونٹ نہ دیکھے ہو اس لیے اس کے پنجے سے بھی آپ کو کوئی ڈر نہ لگ رہا ہو. بھینس کی بات کرتی ہوں، بھینسوں میں بھی زکوٰۃ ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھینس آپ کی طرف بھاگے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ میں صرف محسوس کرانے کے لیے بات کر رہی ہوں. کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ بھاگ رہے اور پیچھے بھینس آ رہی ہو، کتنا خوف ہوتا ہے. اور اگر وہ پاؤں رکھ دے، کیا بچے انسان کا. قیامت کے دن جو لوگ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جانور وہاں پر پیدا کیے جائیں گے اور ان انسانوں پر چڑھائی کریں گے. وَتَأْتِي الْغَنَمُ، اور بکریاں بھی آئیں گی، عَلَىٰ صَاحِبِهَا، اپنے مالک پر، عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ، یعنی سوکھی سڑی بکریاں، بلکہ صحت مند بہترین حالت پر جس پر وہ تھی. اذا لم یعط فیہا حقہا، جب وہ مالک اس میں سے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا. تطأوہ، وہ لتاڑیں گی اس کو، بازلافہا، اپنے کھروں کے ساتھ. زلف، خف
اونٹ کا، اور ظلف کس کا؟ بکری کا. وَتَنْتَحُهُ، اور سینگ مارے گی اس کو، بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ. یعنی قیامت کے دن وہ بکریاں اپنے مالکوں کو اپنے پاؤں سے بھی لتاڑیں گی اور اپنے سینگوں سے بھی چوٹ لگائیں گی. قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا، اور آپ نے فرمایا اور ان کے حق میں سے ہے یہ بات. کیا حق ہے بکریوں کا؟ أَن تُحْلَبْ عَلَى الْمَاءِ، کہ ان کا دودھ دویا جائے پانی پر، پانی پر لا کر. یعنی دودھ میں پانی ملانے کے لیے مراد اس سے یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈاکٹرز یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو فیڈنگ مدر ہے دودھ پلانے سے پہلے کیا کرے، ایک گلاس پانی پی لے یا دودھ پی لے یا جوس پی لے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، کیا ہوتا ہے، دودھ کی مقدار بڑھ جاتی، نمبر 1. اور نمبر 2، باعث تسکین ہوتا ہے. دودھ پلانے سے بعضوں کا دل گھٹنا شروع ہو جاتے ہے، ویکنس محسوس ہوتی ہے، تو پانی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. تو بکریوں کا حق کیا ہے؟ اب دیکھیں ذرا جانوروں کے حقوق. ان کو ذبح کرنے کے لیے کیا کہا؟ تیز چھری، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، اور چھری ان کے سامنے مت تیز کرو، یہاں تک منع کیا گیا. یعنی اگر تم جانور ذبح کرنے لگے ہو تو ان کے سامنے مت اس چھری کو دکھاؤ، کیونکہ جب ایک دفعہ وہ پھر جاتی ہے تو بس وہ ایک دفعہ، جیسے وہ شہید ہونا ہوتا ہے نا، تو بس ایک کٹ لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی جب رگ کٹ جاتی ہے تو دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو اس کے سینسز اس طرح نہیں رہتے، تو پھر انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے. بعض لوگ جو جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بچے خاص طور پر، تو جب عید میں ان کے بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں تو وہ اس میں سے کھاتے کچھ نہیں. اب بہت سے بچے اس لیے گوشت نہیں کھاتے کہ وہ ذبح کیا ہوا گوشت دیکھ لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ 2 طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو یہ کہ اسلام منع کر دیتا کہ ذبح نہ کیا جائے کیونکہ جانوروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر گوشت کا الٹرنیٹ کیا ہوتا ہے. اور آپ جانتے کہ گوشت میں کتنی غذائیت ہے جو انسان کے لیے پیدا کی گئی. اسلام نے نہ تو ایک انتہا رکھی کہ آپ صرف جانور پیدا کرتے جاؤ اور ان کو استعمال نہ کرو کہ انہیں تکلیف ہوگی. جب انسان نے مرنا ہے اور جانور کو آپ ذبح نہیں بھی کرتے تو بھی اس نے مرنا ہے نا، کیا وہ تکلیف نہیں ہوگی اس کو مر کے بھی تکلیف ہوگی. اسلام نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں کہ ذبح ہونے کی تکلیف کم ہے بنسبت خود تڑپ تڑپ کے مرنے کے. اسی طرح اونٹ کا جیسے آتا ہے، تو اونٹ کو پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس کے گلے میں وہ پھینکا جاتا ہے، اس سے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو گرا کے اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے. یعنی وہ خون کا جو فوارہ ہے جب نکلتا ہے تو شہ رگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، تو جب شہ رگ کٹ جاتی ہے اوپر اور نیچے کا تعلق ختم، دماغ کام نہیں کرتا، اور جب دماغ کام نہیں کرتا تو اس کی بلا سے اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو. ایک آپشن تو یہ تھی کہ یہ سارے جانور خود سے خود مرتے، زمین میں دفن ہوتے اور کیڑے کی غذا ہی بنتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ تم ذبح کر کے ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، اور ان سے ان کی کھال اور ان کی اون اور ان کے بال، اصوافها و اوبارها و اشعارها، ان کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاؤ. اس میں بے رحمی کی کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام نے ان پر ظلم ڈھایا. ہاں یہ ہمیں کہا کہ ذبح تو کر سکتے ہو، لیکن ذبح کرتے وقت چھری کھردری نہ ہو، تیز ہو. دوسری بات کیا بتائی کہ جب چھری تیز کرنے لگو تو جانور کے سامنے نہ کرو، چھپا کے کرو، کیونکہ اس کو بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ شاید فیلنگ ہوتی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسے ذبح کرنے لگو تو ذبح کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن اس طرح کی بتائی گئی کہ وہ اس کا جو آنکھیں ہیں وہ ایک طرح سے بند ہو جاتی، پچھلی طرف چلی جاتی، اور پھر ایک ہی دفعہ جب صرف ایک کٹ لگنے کی دیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی اس کے سارے احساسات. آپ دیکھیں کہ انسانوں کو بھی کٹ لگ جاتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ لگتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ چونکہ جان ساتھ ختم نہیں ہوتی اس لیے کٹ بڑا تکلیف دیتا رہتا ہے. جانور چونکہ ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو تو تکلیف نہیں ہوتی پھر. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بہت سی چیزیں اس میں رکھ دی. یہاں پر ایک اور حق بتایا جا رہا ہے جانوروں کا، اور یہی میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اسلام کیا ہے، اللہ اور ساری کائنات کا حق دینا. اور اس ساری کائنات میں انسان خود بھی آ جاتا ہے، اور ساری کائنات میں یہ جانور ہے کہ بکری کا کب دودھ دویا جائے، جب وہ پانی پہ پہنچ جائے. یعنی کچھ چارہ کھائے گی، پانی پیے گی، فریش ہوگی، خوش ہوگی، پھر تم اس کا دودھ نکالو. یعنی لینے سے پہلے اسے دو. کتنی نرمی اور محبت سکھائی گئی. اور اگر بکری کا یہ حق رکھا تو عورت کا نہیں رکھا ہوگا؟ کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں این پریگننسی میں عورتوں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، یا طلاق بھیج دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، یا بچے چھین لیتے ہیں، یا ماں جو ہے وہ دودھ بھی بچے کو پلا رہی ہے تو عورت کو صحیح طور پر غذا نہیں دیتے. یہ سب ظلم و ستم ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا، پانی پر اس کا دودھ دویا جائے، یعنی اس کا خیال رکھ کر. جو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی نہیں کرے گا، قیامت کے دن جانوروں کو حق دیا جائے گا، اچھا ہو بدلہ لے لو اپنے مالک سے.
یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی زکات دی جائے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، من حقھا ان تحلب الماء، کہ اس کا یہ حق بھی ہے کہ اسے پانی پر دھویا جائے. قال ولا یأتی احدکم یوم القیامۃ بشاۃ، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ آئے قیامت کے دن بشاۃ، ایک بکری کے ساتھ، یحملها علی رقبتہ، جس کو وہ اپنی گردن پر لادے ہوئے لائے. ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن دیکھوں کہ تم میں سے کوئی شخص آ رہا ہے اور بکری اس کی گردن پہ چڑھی ہوئی ہے. کس طرح چڑھی ہوئی ہے؟ لہا یعار، کہ وہ آوازیں نکال رہی ہے، بیں بیں کر رہی ہے. فیقول، تو وہ شخص کہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے بچائیں، میرے سے فریاد نہ کرے آ کے. فاقول، تو میں کہوں، لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے میں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکار رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے تو صرف یہ پڑھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا. اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پکارتا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سزا سے چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں کیا کہا گیا کہ جب وہ شخص کہے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے بچائیے، میرے کام آئیے، جبکہ وہ بکری اس کی گردن پر لدی ہوئی ہوگی. فاقول، تو میں کہوں گا، لا املک لک شیئا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. لفظی ترجمہ یہ ہے، قد بلغت، میں نے پہنچا دیا، میں تمہیں بتا آیا تھا دنیا میں. اور اس وقت انسان یہ نہیں کہے گا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. نہیں، دین پہنچا ہوا ہے. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے. کسی قانون سے اگنورنس جو ہے وہ انسان کو سزا سے نہیں بچا سکتی. مثلاً آپ ٹریفک کا قانون توڑ دیں، اشارہ توڑ کے آپ چلے جائیں اور آگے پولیس آپ کو پکڑ لے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو اور آپ کے جو لائسنس ہے اس کو ضبط کر لے، تو آپ یہ کہہ کے لے سکتے ہیں واپس لائسنس، جی وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اشارہ سبز تھا یا لال تھا، میں نے غور نہیں کیا، وہ دھوپ پڑ رہی تھی مجھے نظر نہیں آیا. کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو. آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لال اشارے پہ رکتے ہیں، تو آپ کو حق کس نے دیا کہ پھر آپ آ کے گاڑی چلائیں سڑک پر؟ کوئی بھی قانون سے لا علمی انسان کو سزا سے نہیں بچا سکتی. لہٰذا قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ وہ چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس لیے آپ ہمیں اب چھوڑ دیں، آپ ان کو پکڑے جنہوں نے ہمیں نہیں بتایا. وہ تو الگ پکڑے کھڑے ہوں گے جنہیں پتا تھا اور لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جنہوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے چیزوں کو نہیں سیکھا. پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا کہ ولا یأتی ببعیر، اور کوئی شخص اپنے اونٹ کے ساتھ نہ آئے. بعیر اونٹ کو کہتے، یحملہ علی رقبتہ، جس کو اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے ہو، لہو رغاء، کہ جس کی آواز ہو، رغاء اونٹ کی آواز، یعنی بڑبڑا رہا ہو اونٹ. فیقول، تو وہ کہے، یا محمد، یعنی مجھے پکارے. فاقول، میں کیا کہوں گا، لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں کسی چیز پر بھی مدد نہیں کر سکتا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قد بلغت، میں نے پہنچا دیا تھا. یعنی میری حیثیت کیا تھی؟ ایک رسول اور نبی کی. میرا فریضہ کیا تھا؟ تمہیں پیغام پہنچانا. اور لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ ہم کو چھڑانا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی تعلق رکھتے ہیں نا کہ بس وہ ہمیں چھڑا دے، کسی طرح بخشوا دے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، حبیب ہیں، لہٰذا وہ ہم کو پار کرا دے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں؟ رسول ہوں، پہنچانے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، لیکن وہاں تھوڑا سا اضافہ ہے. وہاں کیا آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، یعنی گردن پہ بکری چڑھی ہوئی ہوگی، اونٹ چڑھا ہوا ہوگا، اور وہ سونے چاندی میں تپایا جا رہا ہوگا وہ جہنم کی آگ کے ساتھ، اور یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. اور مسلم کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے، اور پھر آخر میں اس شخص کا ٹھکانہ یا جنت ہو یا جہنم ہو. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سارے روزے رکھے ہوں، اس نے بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہوں، اس نے نوافل اور تہجد کا بھی بڑا اہتمام کیا ہو، اس نے اور بھی خلق خدا کی بڑی خدمت کی ہو، لیکن اس فرض سے غفلت اسے حشر کے میدان میں پکڑوا دے گی. تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ مجموعی نمبر اس کے اتنے ہو کہ وہ جنت میں جانے کا حقدار ہو، کیونکہ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جس کے نیک عمل زیادہ ہوں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن ایک جرم ایسا بھی ساتھ لیا آیا ہے کہ فرائض میں سے فرائض کی غفلت قابل معافی نہیں، لہٰذا اس جرم میں پکڑ ہونے کی وجہ سے وہ حشر کا پورا عرصہ مصیبت اور تکلیف میں گزارے گا جب تک کہ اللہ سب بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے.
پھر آخر میں اللہ چاہے تو اس کو جنت کی طرف بھیج دے، اور اگر عمل میں اور چیزوں میں بھی کمی بیشی ہے تو پھر دوسرا رستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن الدینار عن ابیہ عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی اس مال کی، مثل لہ یوم القیامت، مثل یعنی شکل بنا دیا جائے گا، لہو اس کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، کون؟ مال، کس شکل میں بنا دیا جائے گا؟ شجاعا اقرع، اقرع کہتے ہیں گنجا، شجاعا سانپ، گنجا سانپ، گنجے ناگ کی شکل میں مال ڈھل جائے گا، لہو زبیبتان، جس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطبقہ، وہ اس شخص کا توق بن جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ توق کہاں ہوتا ہے؟ گردن میں، یعنی یہ مال کیا بن جائے گا؟ ناگ، اور ناگ کیا بن جائے گا؟ توق، گلے پہ لپٹ جائے گا۔ سانپ تو دور سے بھی نظر آ جائے نا، حتیٰ کہ وہ کھیلتے ہیں نا جو فال سانپ سے، تو اس کو بھی دیکھ کے بندہ ڈر جاتا، پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی ڈرتا ہے انسان۔ ثم پھر یأخذ بلحظمتیہ، وہ کیا کرے گا؟ اس کے دونوں گالوں، یعنی بشدقیہ، دونوں باچھوں یا گالوں کو پکڑ لے گا، یعنی اس طرح گردن میں راؤنڈ کر کے یہاں آ جائے گا، یعنی ان جگہوں کو پکڑ لے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آیت ہے؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، مت گمان کریں، مت سمجھیں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے ان کو عطا کی، من فضله، اپنے فضل میں سے، یعنی مال، هو خيرا لهم، کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہوگا، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جس مال کے ساتھ وہ بخل کریں گے وہ ان کے گلے میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہو جائے گا وہی مال۔ باب ما ادی زکاتہ فلیس بکنز، باب جس مال کی زکات دے دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتا، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، آپ نے فرمایا 5 اوقیہ چاندی سے کم پر زکات نہیں ہے۔ اور آج کل ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتنے تولے؟ 52 تولے، یعنی جن لوگوں کے پاس اتنی رقم ہو ان کو زکات لگے گی۔ وقال احمد بن شبیب بن سعید حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے، فقال اعرابی، تو ایک اعرابی نے کہا اخبرنی عن قول اللہ، مجھے بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی مجھے اس کی تفسیر کیجیے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال ابن عمر من کنزها فلم یؤد زکاتها فویل له، تو ابن عمر نے اس کی تفسیر کیا کی کہ جس نے اس کو جمع کیا، اس کی زکات نہ دی تو اس کے لیے بربادی۔ آپ کو کیا یہ خیال نہیں آ رہا کہ وہ شخص عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہے اور پھر کہتا ہے مطلب بتائیے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے لیے بھی قرآن کی تفسیر جاننا ضروری ہے، بلکہ پہلی تو ساری تفسیریں عربی ہی میں ہوئی، اب ہم نے اپنی سہولت کے لیے اپنی اپنی زبانوں میں استعمال کرنا شروع کر دی، تو صرف عربی جاننے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ جاتا، قرآن کو جاننے کے لیے قرآن کی تفسیر ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر نے کیا کہا؟ من کنزها فلم یؤدی زکاتها فویل له، اس شخص کے لیے بربادی کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کی زکات نہ دی۔ کنزها کس سے متعلق ہے؟ لم یؤدی زکاتها، انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاۃ، کہ یہ اس وقت آیت آئی تھی کہ جب ابھی زکات نازل نہیں ہوئی تھی، فلما انزلت، جب یہ آیت نازل ہو گئی یعنی زکات، جعلها اللہ طہرا للاموال، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مالوں کی پاکیزگی کے لیے کر دیا، یعنی جعلها اللہ، کر دیا اس آیت کو اللہ نے طہر للاموال، مالوں کے لیے۔ اگلی حدیث، حدثنا اسحاق بن یزید اخبرنا شعیب بن اسحاق قال الاوزاعی اخبرنی یحیی بن ابی کثیر
ان عمرو بن يحيى بن عمارة اخبره عن ابيه يحيى بن عمارة ابن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقہ، 5 اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں. صدقہ بمانا زکوٰۃ ہے یہاں. ولیس فیما دون 5 زود صدقہ، اور نہ ہی 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ، یعنی اگر کسی کے گھر میں 4 اونٹ ہے تو زکوٰۃ نہیں. ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اور نہ ہی 5 سے کم اوسق یا وسق کھجوروں پر صدقہ ہے. وسق جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے کھجوروں کو یا غلے کو ناپنے کے لیے. حدثنا علی سمع حشیما اخبرنا حسین عن زید بن وہب قال مررت بالربزۃ. اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے اگر کوئی شخص ڈھیروں مال بھی رکھتا اور زکوٰۃ دیتا تو اس کا مال جو ہے اس کے لیے باعث وبال نہیں. لیکن حضرت ابو ذر الغفاری جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مال بالکل رکھ سکتے ہی نہیں، اور یہ ان کی اپنی ایک رائے تھی، اپنی ایک سوچ تھی، کیونکہ اگر مال ہو ہی نہ تو زکوٰۃ کہاں سے آئے گی، اگر مال ہوگا ہی نہیں تو یہ میراث کہاں سے ہوگی، یعنی پھر تو قانون میراث بھی ضروری نہیں تھا، پھر تو زکوٰۃ کا قانون دینا بھی ضروری نہیں تھا، پھر تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی قانون دے دیتے اور وہ یہ تھا کہ لوگوں جو مال ہے گھر میں نکال دو. تو سمپل مسئلہ تھا، آسان ہو جاتا. علم الفرائض کہہ دیا گیا علم المیراث کو کہ جس کا سیکھنا فرض ہے، فرض کفایہ، چند لوگوں کو تو لازمی آنا چاہیے. اور اسی طرح زکوٰۃ کا بھی، اور حساب کتاب عموماً مشکل کام ہوتا ہے لیکن ان علوم کو سیکھنا فرض کیا گیا. تو یہ کیوں فرض کہ مال ہوگا تو یہ علم آپ کو فائدہ دے گا، اگر مال ہی نہیں تو اس کو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں. تو یہاں پر اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ چونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی باتیں بیچ میں آئیں گی اور ان کا جو خیال ہے وہ کیا ہے کہ مال ہونا نہیں چاہیے، جبکہ دوسرے صحابہ کرام کی رائے اس سے برعکس ہے. یہ اور اس سے اگلی اور حضرت ابو ذر غفاری سے متعلق جو بھی احادیث آئیں گی اس کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھیے. کہتے ہیں کہ مررت بالربزہ، زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں ربزہ کے پاس سے گزرا. وَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وہاں مجھے ابو ذر رضی اللہ عنہ ملے. ربزہ ایک گاؤں ہے مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر. حضرت ابو ذر غفاری وہیں رہتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، یعنی مدینہ کے اندر نہیں تھے، باہر تھے، درویش انسان تھے. فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، کس سے؟ ابو ذر غفاری سے. ما انزلک منزلک ھذا، تمہیں تمہاری اس جگہ پر کس نے اتارا، یہاں کیوں رہتے ہو، یعنی مدینہ میں کیوں نہیں رہتے، ربزہ میں کیوں رہتے ہو؟ قال، تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا. کیا قصہ؟ کنت بالشام، میں شام میں رہا کرتا تھا. اور آپ سوچیں گے کہ مدینہ چھوڑ کے شام کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ مسلمان جو جہاد کرتے چلے گئے تو جہاں جہاں وہ گئے وہیں بستے چلے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کو سکھا سکیں. کہتے کہ میں شام میں تھا. فاختلفت انا و معاویہ، تو میرا اختلاف ہو گیا حضرت معاویہ سے، کیونکہ وہ شام کے اس وقت گورنر ہوں گے، حضرت عثمان کے دور خلافت کی بات ہے کہ میرے اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. کس آیت پر؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ پر. قال معاویہ نے کہا نزلت فی اہل الکتاب، کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری ہے. فقلت، تو میں نے کہا نزلت فینا وفیہم، کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی. فکانت بینی وبینہ فی ذالک، تو ہو گیا میرے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی کیا؟ بحث مباحثہ، تکرار ہو گئی. وکتب الی عثمان رضی اللہ عنہ یشکونی، انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا میری شکایت کرتے ہوئے، یعنی تکرار زیادہ ہو گئی ہوگی، جس پر حضرت معاویہ نے ابو ذر غفاری کی شکایت کس کو بھیجی؟ حضرت عثمان کو، کہ یہ لوگوں پہ تشدد برت رہے ہیں. اچھا، ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا پریچ کرنے والا ہو کہ جو لوگوں کو کہے کہ جو بھی مال رکھے اس کے لیے وہ کنز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہی ہو تو اس کو وہ کنز نہیں رکھنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حد سے بڑی ہوئی بات تھی اور پھر اس میں اختلاف پیدا ہو رہا ہوگا، اور امیر معاویہ کو وہاں کے نظم و نسق میں مشکل پیش آ رہی تھی. لہٰذا انہوں نے اپنے امیر کو، کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنے امیر یعنی حضرت عثمان کو خط لکھ بھیجا اور اس میں حضرت ابو ذر کی شکایت کی. فکتب الی عثمان، تو حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری کو خط لکھا، ان اقدم المدینہ، مدینہ آ جاؤ، مت رہو وہاں. فقدمتها، تو میں ان کے پاس آ گیا.
فکسر علی الناس، تو میرے پاس بہت لوگ آنے لگے، حتی کأنہم لم یرونی، یہاں تک کہ گویا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو، قبل ذالک، اس سے پہلے. یعنی ان کی درویشی اور ان کے زہد اور تقوی اور دنیا سے بے نیازی کی وجہ سے، اور ویسے بھی یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مال اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، تو ظاہر بہت صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، مال غنیمت میں جو حصہ ان کا آتا ہوگا. آپ دیکھیں کہ حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے، جب فوت ہوئے تو 6.5 کروڑ کی پراپرٹی تھی ان کی. تو اگر صحابہ کرام میں سے اکثریت کے پاس اتنا مال ہو اور یہ ہر وقت اپنا مال دوسروں کو دیتے رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے بھی لوگوں کو ملتا ہے کچھ، لوگ خود بخود وہاں جمع ہونے لگتے ہیں. اور ان کا یہ استغنا تھا کہ وہ خود اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، دے دیتے تھے. اور جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے. جب آپ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں تو قدرتی طور پر لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ آپ سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ دین کی تبلیغ کے لیے کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے. دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں جس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو. ایک کا فائدہ یہاں ہو سکتا ہے اور ایک کا کہیں اور ہوگا، تو جو آپ کو پسند ہو وہ کر لیں. خیر، اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ لوگ ان کے پاس بہت آنے لگے، حتی کأنہم لم یرونی قبل ذالک، اتنے کہ گویا انہوں نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. فذکرت ذالک لعثمان، میں نے یہ بات حضرت عثمان کو بتائی. فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، ان شئت، اگر تم چاہو، تنحیت، تو تم گوشہ نشین ہو جاؤ، فکنت قریبا، تو تم قریب ہی ہوگے. ناحیہ گوشے کو کہتے ہیں نا، کونے کو، یعنی کہیں اور جا سکتے ہو. کیونکہ حضرت ابو ذر جہاں مال نہیں پسند کرتے ہوں گے وہاں لوگوں کی بھیڑ بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے. اور ایک اور دوسری ریزن یہ بھی کہی گئی کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی حکومت کے اندر کوئی شخص امیر کو چھوڑ کر کسی اور کے ارد گرد جمع ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک فتنے کا سبب ہو سکتا ہے. تو حضرت عثمان نے ان کو پھر مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ وہ ایک کنارے پہ ہو جائیں. فذاک الذی انزلنی ھذا المنزل، تو یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے میں اس جگہ پہ آ بیٹھا ہوں، یعنی ربضہ میں رہتا ہوں گوشہ نشین ہو کر. ولو امروا علی حبشیا، اور اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر بنا دیں، لسمعت واطعت، تو میں اس کی بات سنوں اور اطاعت کروں. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اولی الامر میں کون آ جاتے ہیں؟ یہ خلفاء بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، مختلف اس کی تفسیریں ہیں، یعنی کون کون اس میں شامل ہے. یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے ایک حبشی کو بھی امیر بنا دیا جائے تو میں اس کی بھی بات مانوں گا. حضرت عثمان تو حضرت عثمان ہے، وہ تو بہت بڑی ہستی ہے. اگر کوئی عام سا شخص بھی جو کالے کلوٹے رنگ کا ہو، لیکن اگر اسے میرا امیر بنا دیا گیا تو میں اس کو فالو کروں. یہ ہے وہ ڈسپلن جس نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. اور ہمارے ہاں بالکل الٹ معاملہ ہے. بہرحال یہ تو قصہ تھا حضرت ابو ذر غفاری کا. ایک اور بات یہ ہے کہ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، جب تم مدینہ سے نکالا جائے گا تو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا شام کے ملک میں. آپ نے فرمایا جب وہاں سے نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا پھر مدینہ میں آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا جب وہاں سے نکالا جائے گا تو کیا کرے گا؟ ابو ذر نے کہا میں اپنی تلوار سنبھالوں گا اور ماروں گا. آپ نے فرمایا میں تجھ کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں، تو سن لے اور کہا مان لے، اور جہاں وہ تجھ کو ہانکے وہیں چلا جا. ابو ذر نے اسی حدیث پر عمل کیا اور دم نہ مارا. یعنی بجائے اس کے کہ بہت لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے اور وہ ایک بغاوت کھڑی کر دیتے اور لوگوں کو امیر کی بیعت چھڑوا کے اپنے پیچھے جمع کر لیتے، تو یہ ایک بات مسلمانوں کے درمیان شدید نقصان دہ ثابت ہوتی. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے پر عمل کرتے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کی. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال جلست وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا ابي حدثنا الجريري حدثنا ابو العلاء بن الشخير ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قریش. ابو العلاء کہتے ہیں کہ میں قریش کی ایک جماعت میں یا سرداروں کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا. ملأ قال الملأ الذين قرآن پاک. فجاء رجل، تو ایک شخص آیا، خشن الشعر، جس کے بال سخت تھے. خشن، خشونت کہتے ہیں سختی کو. والثياب، اور کپڑے بھی کھردرے تھے، موٹے کپڑے. والهيئة، اور ہیئت حالت جو تھی، اپیرنس جو تھا وہ بھی بڑا خشک تھا. حتى قام علیہم،
یہاں تک کہ وہ ان کے پاس کھڑا ہوا، فسلم سلام کیا، ثم قال پھر کہنے لگا، بشر الکانزین خوشخبری دو مال جمع کرنے والوں کو، کانزین کنز سے یعنی کنز رکھنے والوں کو، بردفن ردف کہتے ہیں پتھر کو، ایک پتھر کی، یحمى علیہم فی نار جہنم جو جہنم کی آگ میں ان پہ تپایا جائے گا، ثم یوضع پھر رکھ دیا جائے گا، علی حلمۃ ثدی احدہم ان میں سے ایک کی چھاتی کی گھٹنی یعنی نپل پر، حتی یخرج یہاں تک کہ وہ پتھر نکلے گا، من نغز کتفہ اس کے کندھے کی ہڈی سے، نغز جو ہے یہ پتلی ہڈی جو مونڈھے کے کنارے پہ ہوتی یہاں پر، یعنی اس طرح نکلے گا، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْزِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ صَدْيِهِ يَتَزَلْزَلْ، اور پھر وہاں دوبارہ جہاں سے نکلے گا پتھر وہیں رکھا جائے گا تو وہ گھٹنی کے راستے پھر باہر آ جائے گا، یتزلزل اور پتھر ڈھلکتا رہے گا، ثم ولا پھر اس نے پیٹھ پھیر لی، فجلس پھر بیٹھ گیا، الی ساریۃ ایک ستون کے پاس، وتبعتہ میں اس کے پیچھے گیا، وجلست الیہ اور اس کے پاس جا بیٹھا، یہ تھے اصل میں حضرت ابو ذر غفاری ہی، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہے کون، فَقُلْتُ لَهُ میں نے اس سے کہا، لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُ الَّذِي قُلْتَ میں نے اسے جا کے کہا جو بات تم لوگوں کو کہہ کے آئے ہو وہ ان کو اچھی نہیں لگی، قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا تو انہوں نے کہا کہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، وَقَالَ لِي خَلِيلِي اور میرے دوست نے کہا، قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ میں نے پوچھا تمہارا دوست کون، قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ذر اے ابو ذر، اتبصر احدا کیا تم احد پہاڑ کو دیکھتے ہو، قال کہتے ہیں فنظرت الى الشمس تو میں نے سورج کی طرف دیکھا، ما بقی من النہار تو نہ بچا تھا دن میں سے، وانا ارى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرسلنی فی حاجۃ اور میں سمجھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں، یعنی احد پہاڑ دکھایا اور پہاڑ پر کیا ہوتا ہے کہ آخری دھوپ بھی پڑ رہی ہوتی ہے، تو شاید اس لیے مجھے متوجہ کی کہ دیکھو دھوپ ڈھل گئی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچ گئی ہے، تو شاید اس لیے مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کا احساس کر کے، پھر کیا ہوا، قلت نعم میں نے عرض کیا جی ہاں، قال ما احب ان لی مثل احد ذهبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کروں گا کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، انفقہ کلہ کہ میں اس سارے کے سارے کو خرچ کر دوں، الا ثلاثۃ دنانیر مگر 3 دینار چھوڑوں، یعنی 3 دینار کے علاوہ سارا سونا خرچ کر دوں، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ اور یہ لوگ تو کچھ سمجھتے نہیں، انما یجمعون الدنیا یہ لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں، لا واللہ لا اسألهم دنیا نہیں اللہ کی قسم میں ان سے دنیا کا کوئی نہیں سوال کروں گا، ولا استفتهم عن دین اور نہ دین کی کوئی بات پوچھوں گا، حتی القى اللہ عز وجل یہاں تک کہ اللہ عز وجل سے مل جاؤں، چونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا، حضرت ابو ذر نے اس کو اپنے لیے بھی سمجھا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ آپ کے لیے کیوں اور باقی امت کے لیے کیوں نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کا جو مال بچے وہ ورثے میں تقسیم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ انبیاء کا ورثہ کیا ہے؟ علم ہے، لہٰذا آپ کو تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہو آپ اسے راہ خدا دیتے جائیں، لیکن جب بھی کسی صحابی نے، پیچھے آپ 2 روایتیں پڑھ چکے ہیں، اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں، آپ نے اجازت نہیں دی، آدھا دے دیں، آپ نے اجازت نہیں دی، آپ سے تیسرے کے بارے میں پوچھا گیا 1/3 کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 لیکن والثلث کثیر، اور دوسری روایت میں تھا والثلث کبیر کہ تیسرا بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر کی رائے کس حدیث پر مبنی تھی؟ اس حدیث پر مبنی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر یہ دیکھو اس وقت احد کو اتنا بھی اگر مجھے سونا مل جائے تو میں رات نہ گزرنے دوں، اس پر سب تقسیم کر دوں، ہاں 3 دینار رکھو۔ اب یہ 3 دینار کیوں؟ 3 دینار اس پر مفسرین نے بڑی باتیں کی، کسی نے کہا کہ جی اس لیے کہ شاید آپ پہ کوئی قرضہ ہوگا اس دن تو اس کو چکانے کے لیے، کسی نے کہا کہ نہیں منیمم اتنا مال ہے جو انسان رکھ سکتا ہے اپنی ایک دن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کہ ایک دن اپنی ضرورت پوری کر لو اور اگلے دن کے لیے اللہ تعالیٰ پھر مالک ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کی جو رائے تھی وہ اس حدیث پر تھی، جبکہ دوسری چیز ان کے سامنے نہیں تھی، اس لیے وہ لوگوں کو پریچ بھی یہی کرتے تھے اور لوگوں کو برسر عام یہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی مال کوئی بھی رکھے گا ان کی پکڑ ہو جائے گی، جبکہ بات اصل میں یہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے
کہ مال رکھنا برا نہیں، اصل برائی کیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. اور جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی فرض تو فرض ہے، اس کے ساتھ جیسے نمازوں میں فرض نماز کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں آپ، تو بعین ہی آپ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات دیتے ہیں. آپ فرض روزوں کے ساتھ کیا رکھتے ہیں، نفلی روزے. آپ فرض حج کے علاوہ کیا کرتے ہیں، عمرہ. ٹھیک ہے نا. تو ہر فرض عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی شامل ہیں. تو اسی طرح مال میں صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر کہ اس میں سے خرچ کریں. اور ہر شخص کی پھر وہ چوائس پہ رکھ دیا گیا، جیسے نوافل میں عام طور پر ہوتا ہے، اس پہ کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی، پابندی نہیں رکھی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیوں نہ رکھا؟ اس لیے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے مکہ کے شاید پہاڑ پیش کیے گئے اور آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سب آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو خود اختیار کیا. اور آپ نے کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ امیر ہو کر نمونہ بننا تو سب کو اچھا لگتا ہے، غریب ہو کر نمونہ بننا جو ہے، اور غریبوں کے لیے نمونہ بنانا کہ جس طرح کا بھی حال ہو انسان اللہ کی اطاعت کرنے کے قابل ہے، یہ ایک زیادہ مشکل ترین مثال تھی جو آپ نے پیدا کی. باب انفاق المال فی حقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثني قیس عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا، لا حسد، نہیں ہے کوئی حسد یا حسد کرنا جائز نہیں ہے، الا فی اثنتین، مگر دو باتوں میں، دو چیزوں میں. اور اردو میں یہ حسد کے معنوں میں نہیں بلکہ رشک کے معنوں میں آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ حسد اور رشک میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ غضب ایک بری چیز ہے نا، غضب غصہ، لیکن بعض غصے پسندیدہ ہیں. قتل بری چیز ہے نا، لیکن بعض جگہ قتل کرنا پسندیدہ ہے. اسی طرح جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، غیبت کرنا بہت بڑی برائی ہے، لیکن بعض اہم جگہوں پر بتا دینا ضروری ہوتا ہے. تو گویا اسلام کی جو فلیکسیبلٹی ہے کہ جہاں پابندیاں ہیں وہاں رخصتیں بھی ہیں. تو یہاں پر حسد کی اجازت نہیں. اور حسد کیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ وہ فلاں کے پاس جو چیز ہے اس سے چھین لے اور مجھے دے دے. ہاں اگر آپ ویسے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی دے تو یہ رشک ہے، لیکن اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے کیا مانگو؟ اس کا فضل مانگو. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. آپ کو کیا دنیا میں ایک انسان نظر آتا ہے جس کے پاس بھلائی، اور آپ اسی بات کے ترپے ہیں کہ اس کی بھلائی چھن جائے؟ آپ اس کی بھلائی لینے کی بجائے اللہ سے بھلائی مانگے کہ جس کی بھلائی اس سے کہیں زیادہ ہے جو کسی ایک شخص کے پاس ہے، اس کو بھی اسی نے دی. تو جو اس کو دے سکتا ہے وہ کیا آپ کو نہیں دے سکتا؟ لہذا اردو میں حسد اور رشک دو الگ لفظ ہیں. عربی میں جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو یہ قرینہ بتاتا ہے کہ مکروا مکر اللہ میں انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے تدبیر کی کا ہم ترجمہ کریں گے، مختلف ایکسپریشن استعمال کریں گے. عربی میں یہ عام ہے. نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھولنے والی صفت ہے؟ نہیں، وہ نیگیٹو معنوں میں نہیں استعمال ہوتی. یہ جواب کے طور پر عربی محاورہ ہے. تو یہاں جو لا حسد ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ حسد جائز ہو گیا، اور وہ خاص حسد جو آپ ایک مخصوص نیگیٹو صفت ہے وہ رشک کے معنوں میں. کون ہے وہ جس پر آپ رشک کر سکتے ہیں، یا جس طرح آپ بننے کی تمنا کر سکتے ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جسے اللہ نے مال دے رکھا ہو. ٹھیک، یعنی مالدار پر رشک جائز ہے، لیکن کس مالدار پر؟ ہر مالدار پر نہیں. اس مالدار پر کہ جس کے پاس مال ہو، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، پھر اسے توفیق دی ہو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی. ہلاکتی ہلاک کرنا یعنی خرچ کرنا مراد ہے کہ وہ مالدار جس کے پاس مال ہے اور ساتھ وہ خیر میں خرچ بھی کرتا ہے، ایسے مالدار کے اوپر رشک کرنا چاہیے. اور اگر یہ بات ہی غلط ہوتی کہ مالدار ہونا ہی ایک برائی ہے، اور جس طرح ابو ذر فتویٰ لگا کے چلے گئے اور لوگوں نے اس کو مائنڈ کیا
اگر اس قسم کے فتوے آپ دینے لگے تو پھر اس حدیث کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، حق کے معاملے میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق ملے. ورجل آتاہ اللہ حکمہ، اور ایسا شخص کے جسے اللہ نے حکمت دی ہو، یعنی دین کی سمجھ، دانائی، فہم، فہو یقضی بہا، وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یعنی اپنے لیے بھی عمل کا فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو بھی صحیح مشورہ دیتا ہے، ویعلمھا، اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، صرف اس حکمت کو اپنے تک نہیں رکھتا. تو یہ دو لوگ جو ہیں یہ قابل رشک ہیں. باب الریاء فی الصدقہ، صدقے میں ریاکاری کرنا. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان اور اذیت کے ساتھ مت ضائع کرو. الی قولہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس کا کہنا ہے، سلدا، یہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے قرآن میں، فترکہ سلدا، کہ وہ اسے چٹیل چھوڑ دے، لیس علیہ شیء، یعنی اس پر کچھ بھی نہ باقی رہے. وقال اکرمہ وابل، وابل کا کیا معنی ہے؟ مطر شدید، شدید بارش. والطل، اور تل الندى شبنم، یعنی صدقے کی جو اقسام ہے یا نیت کا جو فرق ہے وہ ایک ہی مال کو کیا بنا دیتا ہے، یا مٹی کا غبار، یا پھر وابل کی شکل میں، یا پھر شبنم کی شکل میں. یہاں پر سلدا کیا ہے؟ ڈھیروں مال ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ گرد و غبار پڑ جائے، تیز بارش آئے تو اس کو دھو ڈالے. اور دوسری جگہ کیا آتا ہے، اگر کسی شخص کا باغ جو ہے وہ اونچی مقام پر ہو، تیز بارش برستی ہے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر صرف تل ہے، یعنی صرف چند چھینٹے بھی اخلاص کے پڑ جائیں تو وہ بھی بہت اچھا، اس سے بھی پھل آ جائے گا. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل چیز کوانٹٹی نہیں ہے. کوانٹٹی ہو تو بڑا بھلا ہے، بڑا فائدہ ہے، لیکن اگر کوانٹٹی نہیں اور اخلاص بھی ہے تو بھی بڑا پھل آ جائے گا. اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ریاکاری صدقے کو برباد کر دیتی ہے. اور کیا ریاکاری ہے کہ لوگ کہیں واہ بھی بہت تعریف کریں کہ بڑا سخی ہے.